اسلامی بہنوں کی طرف سے آیا ہے کہ بیرون ملک اسلامی بہن آئی، مدنی برقعے کے تعلق سے ان کا تھا کہ اگر امیل سنت اس حوالے سے کچھ پردے اور مدنی برقعے کے تعلق سے فرما دیں۔ مدنی برقع پہلے پہنتے تھے ہمارے یہاں، لیکن اب ہم نے پردہ شرعی پردہ ہو، مدنی برقع ضروری نہیں ہے، کیونکہ اب عوام میں کام کرنا ہے، اور یہ مطلب ہم آپ بھی میں بھی اسلامی بہنیں بھی سب یہ بات نوٹ کر لیں، عوام کی جو پوزیشن ہے آپ کے سامنے، اگر ہم ایسا حلیہ بنائیں گے، ایسا انداز اختیار کریں گے جس کی شریعت نے ہم کو تاکید نہیں کی، ہم اپنے طور پر بنائیں گے تو لوگ ہم سے کترائیں گے، سر اسلامی بہنیں بھی کترائیں گے۔ اب بالکل ماڈرنزم پردے کا تو اتنا مطلب دوری ہے، اب اس میں مدنی برقع دیکھ کر بالکل اس میں اگر کوئی نئی اسلامی بہن دیکھے گی جو نماز بھی نہیں پڑھتی اور بالکل دین سے دور ہے، وہ دیکھ کر وہ گھبرائے گی اور اس کو وسوسہ آئے گا کہ مجھے بھی یہ لوگ اس طرح کپڑے میں پیک کر لیں گے، پیکنگ ہو جائے گی میری، میں کیا کروں گی، یہ ڈر کے مارے ہمارے قریب نہیں آئیے۔ تو بہرحال یہ کہ پھر یہ ہوتا تھا کہ اسلامی بہنوں میں کچھ زیادہ بعض ایسی شدتیں بھی پائی گئیں کہ وہ اب ماڈرن ایک عورت ہے وہ آ گئی اجتماع میں، یہ آ گئی اس کا بڑا احسان ہے، اب اس کو پکڑ کے ساری منزلیں طے کروانی، جس میں فرسٹ منزل برقعے کی جس سے یہ کتراتی ہے، مدنی برقع تو وہ ہاں تو بولے گی، جیسے ہمارے اسلامی بھائی بھی داڑھی رکھ لو، امامہ باندھ لو، یہ بہت دیکھا ہے میں نے، ارے بھائی اس کو پوچھو تو صحیح نماز بھی پڑھتا ہے کہ نہیں یار، اب مسجد کا رخ تو یہ کرتا نہیں ہے اور تم نے اس کو داڑھی رکھوانی ہے، امامہ باندھنا، تو ہاں بولے گا، نہ نہیں بولے گا، ہاں بولے گا، پھر آپ کو دیکھ کر گلی بدل جائے گا، آئے گا نہیں آپ کی طرف۔ تو ایک اس کو پوچھنا نہیں ہے کہ نماز پڑھتا ہے کہ نہیں، میں ایک بات کرتا ہوں سمجھانے کے لیے، پوچھنے سے اس کا گناہ کا اظہار ہو جائے گا اگر وہ نہیں پڑھتا تو، کہ میں نہیں پڑھتا ہوں، تو یہ نہیں ٹھیک، بلکہ نماز کی تلقین کرتا رہے، نماز پڑھنی چاہیے، نماز پڑھا کریں، میں فلاں مسجد میں نماز پڑھتا ہوں، فلاں نماز میں آنا یا درس ہوتا ہے، اس طرح مطلب محتاط ٹاکنگ ہونی چاہیے۔ تو نماز کی آپ تاکید کرتے رہیں، داڑھی بھی آ جائے گی انشاءاللہ، ہے واجب ہے، رکھنا چاہیے، نہ رکھنا گناہ ہے، حرام ہے، جہنم میں لے جانے والا کام ہے، لیکن اب مسئلہ یہ کہ داڑھی کا بولتے تو نماز کے لیے تو نہیں آ رہا نا، تو بالکل ہم کو چھوڑ دیتا ہے، دور بھاگ جاتا ہے، امامہ شریف یہ سنت ہے، لیکن کوئی اگر نہیں پہنتا تو گناہ گار تو نہیں ہے۔ تو اب اس کو اتنی پہلے شدت میں دیکھتا تھا اس طرح بھائیوں میں، تو پھر میں سمجھانا شروع کر دیا، یہاں تک میں نے کہا کہ یار داڑھی رکھوانا یہ آپ میرے ذمہ کر دو، آپ لوگ کسی کو داڑھی نہ رکھوایا کریں، بولا نہیں کریں کہ داڑھی رکھو، وہ الگ بات ہے کہ شرعن جب واجب ہو جاتا تو کرنا ہی ہے کہ بھئی میں بولوں گا تو ظن غالب ہے کہ یہ مان جائے گا، تو یہ داڑھی نہ رکھنا ہے تو گناہ، ٹھیک ہے نا، تو اب یہ کہ تو بھلے اس کو بتائے سمجھائے اس کو، لیکن جنرلی مطلب یہ نہیں، یہ بہت میں نے عیسائی بھائیوں میں یہ شدت دیکھی تھی، پھر سمجھانا شروع کیا، زیادہ سے زیادہ میرے کلپ ان کو سنا دو، بیانات سنا دو، تم مت سمجھاؤ، سب کو سمجھانا آتا نہیں ہے، اور ویسے بعض اوقات مطلب یہ اس طرح بول رہے ہوتے ہیں کہ مطلب وہ بندہ جو ہے نا وہ گھبرا کے چلا جائے، واپس آئے نہیں۔ میں ایک قصہ سنا کرتا ہوں، ایک بیپاری تھا، اس کو مطلب یہ کہ میں نے ہی کنوینس کیا غالباً، داڑھی کا اس نے وعدہ کر لیا داڑھی کا، پھر یہ چند روز کے بعد مجھے نظر آیا تو اس کی داڑھی نہیں تھی، تو میں نے اس کو کچھ بھی نہیں بولا، سمجھ گیا تھا میں رکھی نہیں ہے، بولا کچھ بھی نہیں کہ اب بولنے والی بات ہے نہیں، بولیں گے تو پھر آئندہ نظر بھی نہیں آئے گا۔ تو اس نے دوسرے کسی سے کہا کہ لگتا ہے یہ بھول گئے یار، میں نے داڑھی کی وعدہ خلافی کرنے، میں سب سمجھتا تھا، مجھے یاد تھا، میں نے قصداً اس کو نہیں چڑھا۔ اس کے بعد اس کی اتنی بڑی داڑھی ہو گئی، اللہ نے توفیق دی، اور شاید اب تک ماحول میں، اور کئی بار اس کی زیارت کی، میں نے دیکھا اس کو اجتماعات وغیرہ میں بیٹھے ہوتے ہوں، تو یہ نے حکمت عملی سے دین پھیلا ہے، ایک دم ساری منزلیں آپ طے کروا دیں گے ڈنڈے مار کے تو نہیں ہوگا، ایسے طے نہیں ہوگا۔ یہ آپ میں بھی ایسا کرتے ہوں گے، بعض بہت شدت کرتے ہوں گے، تو شدت حکمت عملی، ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، اللہ کی راہ کی طرف بلاؤ پکی تدبیر اور اچھی نصیحت سے، موعظہ حسنہ سے۔ اچھا، پھر یہ کہ اگلے کی نفسیات کے مطابق نیکی کی دعوت دینا، یہ بھی ایک اصولوں میں سے اصول ہے کہ نیکی کی دعوت جو دے اس کو یہ کہ اس کو کس انداز میں دعوت دینی ہے،
اس کو کس انداز میں دعوت دینی ہے. اب نوجوان ہے, گناہوں میں پڑا ہوا ہے, بے شک اس کو عذاب کی روایتیں سنا اس کو ڈراتے ہیں کہ مسجد میں آ جائے. اب ایک بوڑھا ہے بیچارہ, بیمار ہے, ویسے ہی جاؤں ہے دنیا سے, اب اس کو عذاب کے آپ تذکرے کرو گے تو وہ تو وحشت ہوگی, گھبرا جائے گا کہ میں تو گیا. تو اس کو عذاب کے تذکرے کے بجائے اللہ کی رحمت کے واقعات سنائیں تاکہ اس کو انسیت پیدا ہو اور وہ مسجد کی طرف آ جائے, نیکیوں کی طرف آ جائے. تو یہ مثال دی ایک آپ کو. اسی طرح اگلے کی عقل کتنی ہے اس کے مطابق آپ ایک چھوٹا بچہ ہے اس کو آپ مطلب یہ کہ BA کا کورس کرانے شروع کر دو تو کہاں سے کرے گا یار یہ. اسی طرح کہ بالکل عام آدمی ہے, نیا آدمی ہے, اس کے سامنے اب مطلب بہت کچھ سارا کھول کے رکھ دیں گے آپ تو اس کو کیا سمجھ پڑے گی, اس کو وحشت ہوگی. تو حکمت عملی کے ساتھ کہ بعض پھر اس طرح ہماری باتوں سے دین سے الٹا دور ہو جاتے ہیں. ایک پرانا واقعہ, ایک نوجوان آیا تھا ہمارے یہاں, تو وہ اس نے مجھے جب میں نے اس کو دعوت دی, کوئی شخصیت ٹائپ کا تھا, وہ کسی اخبار کا یہ اس کو شعر تھا, اور کراچی کا مشہور اخبار تھا ان دنوں, اور چلنے والا اخبار تھا. یہ مجھے مل گیا تو میں نے اس کو دعوت دی. ان دنوں ہفتہ وار اجتماع ہمارا ہوتا تھا گلزار حبیب میں غالباً, یا یہاں ہوتا تھا, یہاں کی بات ہے خزانہ مدینہ کیا بھول گیا ہوں میں. تو میں نے تو بولا میں نہیں آؤں گا, منہ پھٹ تھا, مطلب شخصیت تھا وہ, میں نہیں آؤں گا. میں کیا ہو گیا؟ بولا میں ایک بار آیا تھا تو جس کو دیکھو مجھے بولتا تھا داڑھی رکھ داڑھی رکھ, اور نعرے پہ نعرے نعرے پہ نعرے. مجھے مزہ نہیں آیا, اب میں نہیں آؤں گا. تو اب یہ بھی سمجھنے کی بات ہے, نور کی برسات ہو, یہ کونے میں بیٹھ کر بھی تو نور کی برسات کی دعا ہو سکتی ہے نا. نہیں, موقع کی مناسبت سے نعرہ بھی لگے تو موقع کی مناسبت سے ہو. بعض اوقات نعروں کا ایسا وہ تسلسل ہوتا ہے کہ ہر ایک کی اپنی طبیعت ہوتی ہے, بعض بڑے سیریس ہوتے ہیں, ان کی سمجھ میں نہیں آتا یہ. تو اس لیے مطلب وہ دیوانگی بھی ہو نا, اس میں کوئی حکمت عملی بھی ہونی چاہیے, اور موقع کی مناسبت سے نعرہ لگے, موقع کی مناسبت سے اگلے کو دعوت دی جائے. اب ایک ماڈرن آیا ہے, فرسٹ ٹائم, اس کو بولو داڑھی رکھ داڑھی رکھ داڑھی رکھ, تو کہاں یار, اسلام میں داڑھی کے علاوہ بھی تو کچھ ہے نا یار, بہت کچھ ہے. تو اسی لیے وہ کئی اب بھی ایسا ہوتا ہوگا, کئی عیسائی ہم سے بزن ہو کے چلے جاتے ہوں گے ہمارے عیسائی بھائی. اس لیے پھر ہم نے کورس وغیرہ, کورس بھی ہو رہے ہیں نا, تربیتی کورس, نیکی کی دعوت کس طرح دینی ہے, مدنی قافلے میں کیا کرنا ہے, اور مطلب دینی کام کس طرح کرنا ہے. تو اس طرح کی تو یہ عجیب عجیب مطلب لوگوں کے عیسائی بھائیوں کے نئے نئے ہوتے جوش میں آ کے انداز اختیار کر لیتے ہیں. تو اس طرح آپ کے ہاں تو غیر دوسرے ملکوں میں تو اور بھی اپنے یہاں قحط الرجال ہے, افرادی قوت بہت کم ہے. بہت حکمت سے کوئی اگر آ گیا تو اس کو ایسا پیار سے سنبھالے کہ پلٹ کے جائے نہیں. ہاں بس یہ آتا رہے, ورنہ اب اس کے ایک دم سختیاں شروع کر دیں گے نا یہ بھاگ جائے گا. اب آیا بیچارہ فجر کے لیے اٹھتا نہیں, اور آپ تہجد کے لیے اس کو مجبور کر رہے ہیں, تہجد پڑھو تہجد پڑھو. تو یہ فجر تو پڑھے پہلے یار, پھر تہجد بھی پڑھے گا, پانچوں نمازیں تو پڑھے, پھر اشراق اور چاشت پڑھے گا. اب پہلے سے اس کو مطلب یہ نہیں کہ منزلیں طے کرانی شروع کر دیتے ہیں. تو الحکمت و دالت المؤمن, حکمت مسلمان کا کھویا ہوا گم شدہ خزانہ ہے. یہ ہمیں آ جائے نا تو ہمارا کام بہت بڑھ جائے گا انشاءاللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. اور ندیم او جبو بیڑے تو ہاں نہیں, یہی ہونا چاہیے. ہاں نہیں, بولتے جیسا دیس ویسا بھیس. تو ہماری تلقین یہی ہے کہ وہاں کے جو معززین جو لباس پہنتے ہو نا, جو اسلام سے نہ ٹکراتا ہو, تو جو معززین لباس پہنتے ہیں, عزت والے لوگ یا جو اچھے لوگ ہوتے ہیں شرفا, تو وہ لباس وہاں پہنا جائے. اب جیسے نیپال کا پہنا ہے انہوں نے ٹوپی, تو ایک پہچان ہو گئی. اگر اور کوئی ٹوپی پہنتے تو پہچان نہ ہوتی. انڈونیشیا والے وہ اپنی مخصوص ٹوپی اور ان کا اسٹائل ہوتا ہے. تو وہاں جا کر جہاں بھی جائیں, امامہ شریف سنت ہے, ہاں امامہ شریف سنت ہے, یہ ذہن میں رکھیے گا. تو بہرحال یہ کہ وہ اب امامہ یہ پہن کے بیٹھے ہیں, اس میں کوٹ ٹائی پینٹ کتنے ہوں گے اپنے یہاں, ایک سے ایک مطلب ان کے لباس ہوں گے ماشاءاللہ, بھی سب ایک رنگ میں رنگے ہوئے. کیا اللہ استقامت دے دے اسی مدنی رنگ میں.
تو یہ خیال رکھنا، ضد نہیں کرنی کہ میں تو اب یہی پہنوں گا فلاں لباس، جیسا وہاں لباس شریعت سے نہیں ٹکراتا، کام دین کا کرنا ہے نا. تو ان کو وحشت نہیں ہونی چاہیے مقامی لوگوں کو، یہ آپ کے قریب آئیں گے. ہاں، اجنبیت نہیں ہونی چاہیے، ورنہ پھر یہ کہ بھئی یہ تو فلاں قوم کا فلاں ملک کا کلچر ہم پر مسلط کر رہے ہیں. ایسا نہیں ہونا چاہیے. ہم اسلام، ہمارا کلچر اسلام ہے، سنت ہے، ہمارا دین اسلام ہے، ہم دین کا کام کر رہے ہیں. تو وہ جہاں جیسے ہوں اسی انداز میں جو شریعت سے نہیں ٹکراتا وہ انداز اختیار کیا جائے تو کام بڑھے گا انشاءاللہ.